میں آج جس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک زبردست واقعہ بیان کر دیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف سودی کاروبار سے کس قدر چوکنا رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ قرض جس کے نتیجے میں مزید کوئی اضافی نفع حاصل ہو وہ ربا ہے، یعنی سود ہے، اگرچہ وہ نفع ان کیش ہو یا ان کائنڈ ہو۔ اس حدیث کو جب ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھا تو آپ نے اپنے قول و فعل سے اس کی ایک زبردست مثال قائم کر دی۔ چنانچہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے، بڑے پیمانے پر لوگ ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اسی دوران امام صاحب سے قرض لیا۔ اب اس کے بعد امام صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص نے روک کر مسئلہ پوچھنا چاہا۔ امام صاحب رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ صاحب جو مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے سورج کی گرمی کی وجہ سے ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کو بھی دعوت دی کہ دیوار کے سائے میں آ جائیں، لیکن امام ابو حنیفہ دیوار کے سائے میں تشریف نہیں لائے، دھوپ میں ہی کھڑے کھڑے جواب دیتے رہے۔ جب خاصی دیر ہو گئی تو ان صاحب نے پھر سے اصرار کیا کہ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے میں آ جائیں، لیکن امام ابو حنیفہ پھر بھی تشریف نہیں لائے اور اسی طرح جواب دیتے رہے۔ چنانچہ امام صاحب کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی ساتھ تھے۔ سوال کا جواب دینے کے بعد اس شاگرد نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ان صاحب کے بار بار کے کہنے کے باوجود دیوار کے سائے میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو امام صاحب نے ایک زبردست بات بولی کہ وہ مکان جس کی دیوار کا سایہ تھا وہ میرے فلاں مقروض کا مکان تھا، میں اس کی دیوار کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ میرے مقروض ہیں۔ مقروض کی دیوار سے اتنا بھی فائدہ اٹھانا کہ اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں، امام صاحب کے نزدیک خلاف حدیث ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ہمارے اسلاف سود کی نحوست سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں دیکھیں کہ مسلمان اس سودی کاروبار میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک حلال چیز کے طور پر ایکسپٹ کر دیا۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجبور ہیں تو اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے نفس سے یا اپنی کسی اور ایکٹیویٹی سے کسی بھی لیول پر کوئی کوشش تو کرتے، جو کہ ہم کرتے نہیں۔ جو سود کا نظام ہے، سن لیجیے، یہ ایک معیشت کو ڈبو دیتا ہے، تہو برباد کر دیتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایکچولی ایک ایسی شکل کو پیش کر دیا گیا ہے معیشت کے حوالے سے، اس معیشت کے نظام کے حوالے سے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شاید یہ معیشت آگے بڑھے گی ہی نہیں۔ سراسر غلط بات ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، دراصل ایک وسیع و عریض موضوع ہے، بس اتنا ہی بتاتا چلوں کہ سود ایک معیشت کے اندر نحوست کے طور پر کام کرتی ہے، irrespective of the type of economy it is۔ اب دیکھ لیجیے، کوئی مقروض ہوتا ہے، اس کو مجبوری ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کی مجبوری جائے باڑ میں، آپ نے اس پر بیاج دینا ہے 10% کے حساب سے، 13% کے حساب سے، نتیجتاً وہ شخص آخر میں اپنا دیوالیہ نکالتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے تیری مجبوری سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بے رحمی کا زمانہ ہے، یہ بے مروتی کا زمانہ ہے۔ اللہ اس سودی کاروبار سے ہم سب کو جلد از جلد خلاصی دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔